السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بیانوں شانوں پہ نہ جائیں، عمران خان کی رہائی ایک ڈیل کے نتیجے میں ہوگی، اور وہ ڈیل آپ یہ سمجھیں کہ ٹیبل پر ہے، مگر یہ ڈیل کب ہوگی، کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پھر ایک بہت ہی بڑے انٹرویو کی خبریں ہیں، اتنا بڑا انٹرویو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، کس حوالے سے، انکشافات کے حوالے سے لگ پتہ جائے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی چیز کلیئر کروں۔ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ایک پروگرام کے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ یہ جو میں بات بار بار کہتا ہوں کہ جی سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہے، تو اس سے شاید کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جیسے نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے اندر آئے ہیں۔ تو یہاں پہ میں بھی کلیئر کر دوں، اور اس سے پہلے بھی میں اس چیز کو کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کی ڈیل ہے وہ ڈیل نہیں ہے کہ جی آپ آ جائیں، سارے معاملات آپ کے حق میں ہوں گے، ہم آپ کو الیکشن جتائیں گے جیسے عمران خان کو جتایا گیا تھا، اور ہم آپ کو اقتدار میں لائیں گے۔ تو ایسی کوئی ڈیل جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے نہ کی ہے، نہ ہی کوئی ایسا امکان ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے آگے چل کے۔ صرف بات اتنی سی کہ نواز شریف صاحب کا جو بنیادی مطالبہ تھا، اور وہ دو مطالبے تھے، اور وہ دونوں کے دونوں بالکل ٹھیک تھے، اصولی مطالبے تھے۔ ایک مطالبہ تو ان کا یہ تھا کہ جی جو سیاست ہے اس کے بیچ میں مداخلت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل نہیں ضرورت کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس طرح عمران خان کو انہوں نے گود میں لے کے سارا کچھ کیا تھا، تو وہ ہمیں کیا جائے، بلکہ وہ اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جناب کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، الیکشن لڑنے دیا جائے، اگر ہم جیتے ہیں تو اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک مطالبہ تھا ان کا۔ اور جو ان کا جو دوسری جو اسی کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے ادارے ہیں وہ سیاست کے اندر نہ آئیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ابھی جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہیں بنے تھے، تو اس سے پہلے پاک فوج بحیثیت ادارہ یہ فیصلہ کر چکی تھی، اور اس کا اعلان بھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار انہوں نے یہ بات کی کہ جناب اب مستقبل میں سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ پھر سوال ہوتا ہے کہ اچھا جی مداخلت نہیں ہوگی تو پھر یہ پریس کانفرنسیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے بڑا باریک، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ جناب نون لیگ کے بندے اٹھائے گئے، ان کے ساتھ مطلب مس ہینڈلنگ کی گئی یا مین ہینڈلنگ کی گئی، اور اس کے بعد ان کو جبراً ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ جی آپ ادھر شامل ہو جائیں۔ اور جیسے جنوبی پنجاب میں ہوا، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا نا وہ محکمہ زراعت والی جو ٹرم استعمال ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی کہ وہ ایک امیدوار کو اٹھا لیا گیا جس کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا، اس کے بعد وہ ٹکٹ اس نے واپس کر دیا، تو شور مچ گیا جناب فلاں ایجنسی نے جناب یہ کام کیا ہے، تو اس کو پھر اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ تم پریس کانفرنس کرو کہ جی میرا محکمہ زراعت والوں کے ساتھ کوئی چکر تھا تو وہ مجھے لے گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ٹرم مشہور ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے آمادہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ۔ ایون یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اب کسی کو لینا بھی نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے جی ہمارے پاس تو پہلے ہی ہاؤس فل ہے، ہر حلقے میں ہمارے پاس جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کو باہر سے کسی کے لے۔ اور پھر ان کو ایک ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے کہ جن 18-20 جو سیٹوں پر الیکشن ہوئے تھے، ضمنی انتخابات ہوئے صوبائی اسمبلی کے، تو انہوں نے جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر آنے والوں کو جب ٹکٹ دیے تو ان کو اس کا نقصان ہوا کہ ان کی جو پبلک تھی انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا کہ جی ان کے خلاف تو ہم مطلب مار کھاتے رہے پورے 3.5-4 سال، اب ہم انہیں کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، یہ فیکٹر بھی ان کے جو ہے پیش نظر ہے۔ اور جو ان کا اب یہ اگر کہا جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، صرف اتنی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک اور مطالبہ کیا تھا کہ جی جو آپ نے ایک مصنوعی جو ہماری پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل فیض صاحب والی یا جنرل باجوہ صاحب والی، انہوں نے جو ایک مصنوعی پارٹی بنائی، اس کو آپ اس اقدام کو ریورس کریں، اور جو مقدمات ان کے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف بنائے گئے بہت بے تحاشا ثبوت ہے کہ وہ مقدمات درست ہیں یا نہیں ہیں، ججز بول کے کہہ چکے ہیں، ریکارڈنگز آ چکی ہیں، عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے۔ تو وہ جس طرح سے بنائے گئے تھے اسی طرح سے ختم ہو، تو وہ اب معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی اب دیکھیں نا وہ جنرل فیض گھر چلے گئے تھے، شوکت صدیقی صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت، تو ان کو کہا گیا کہ جی نواز شریف باہر نہیں آنا چاہیے الیکشن سے پہلے، اور نہ اس کی بیٹی آنی چاہیے۔
تو اس طرح کا کام اب تو کوئی نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ جی فلانا بار آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، الیکشن ہونا. اب مطلب یہ اس طرح والا معاملہ نہیں ہے کہ جی میدان کھلا چھوڑ کے دیا جائے اور باقی سب کو اٹھا کے بند کر دیا جائے، کمپین نہ چلانے دی جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس کی وجہ ان کے اپنے جو کہتے ہیں ہاتھوں سے لگائی ہوئی گریں جو وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. جو انہوں نے کیا کرا ہے وہ سارا سامنے ہے. نواز شریف کے خلاف کیسز میں اور عمران خان کے خلاف کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس میں تو اب بلیک لا ڈکشنری استعمال ہوئی تھی. یہ تو ان عدالتوں کے فیصلوں کو جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیے گئے، یہی جب یو کے میں لے کے جاتے ہیں وہ عدالتیں اٹھا کے باہر پھینک دیں کہ یار یہ کیا فیصلے ہیں. بڑا کچھ انہوں نے کیا کہ ان فیصلوں کی بنیاد پر ان کو وہاں پر کچھ کیا جائے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. تو جو اسکرپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو معاملہ جہاں تھا جیسا ہے وہیں پر واپس لایا جائے اور کسی معاملے میں مداخلت نہ کی جائے. تو یہ ایک اسکرپٹ ہے. اس کا یہ تاثر یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ کوئی اسکرپٹ کے تحت جو ہے نواز شریف صاحب کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں جناب ہم اپنے آج کے پروگرام کی طرف سے. میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جو ریگولر ہمارے ویور ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں وہ جب ہوتا تھا نا عمران صاحب گرفتار نہیں ہو رہے تھے کہ اتنے مقدمے درج ہو گئے لیکن عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہو مار کٹائیاں جناب پولیس والے پیٹرول بموں سے حملے اور عدالتوں پر حملے اور سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن لوگ بھی بڑے کنفیوز تھے کہ یار یہ کیوں نہیں گرفتار ہوتا بندہ. تو میں اس وقت بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ جناب عمران خان گرفتار بھی ہوگا، عمران خان جیل بھی جائے گا، عمران خان کو سزا بھی ہوگی اور عمران خان ڈیل کے نتیجے میں باہر بھی جائے گا. اگر وہ ہمارے ویور جو ہمارے پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقی سارے مرحلے مکمل ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب گرفتار بھی ہوئے، عمران خان صاحب جیل بھی گئے، عمران خان صاحب کو ایک مقدمے میں سزا بھی ہوگی اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ سائفر والا اس میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا نومبر کے اینڈ تک، یا میرے نومبر کے اینڈ یا نومبر کے مڈ میں، یا نہیں تو میکسیمم دسمبر تک اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو کنویکشن تو ان کی اس میں بھی امکان ہے ہو جائے. یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ عدالت اس میں کیا کرتی ہے، عدالت نے میرٹ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ایک امکان موجود ہے. اچھا اب ایک آخری معاملہ رہ گیا کہ عمران خان کی ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی. عمران خان جو یہ باتیں نا جی جو سیاست کے اندر کی جاتی ہیں کہ جی خان بڑا ڈٹا ہوا ہے، خان نے کہا میں ڈیل نہیں کروں گا، خان نے کہا میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنی عوام کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. خان صاحب ویسے عوام کے چکر میں تو جیل میں گئے بھی نہیں ہوئے، وہ تو جیل میں گئے ہوئے ہیں کہ جناب وہ آپ نے یہ کرپشن کیا اس چکر میں گئے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے تو نہیں گئے. اچھا اگر ہم یہ بات کریں گے تو عمران خان کی پارٹی کی خاطر جو لوگ آج جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کارکن جو بیٹھے ہوئے عمران خان اور ان کی پارٹی نے ان کارکنوں کے لیے کیا کیا؟ ایک وکیل بھی کر کے دیا کسی نے ان کی کورٹ فیس بھری ہے؟ نہیں بھری. اس لیے کہ عمران خان کے نزدیک وہ صرف ایک مطلب کاغذ کا ٹکڑا ہے، جن کو ٹیشو پیپر ہے، جن کو استعمال کر کے اس نے پھینک دیا. آپ وہ دیکھ لیجئے وہ جو مدینہ میں جو معاملہ ہوا تھا مسجد نبی میں، عمران خان صاحب نے جن لوگوں سے وہ کروایا آوازیں کسوائیں ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا. سعودی عرب میں ان کو سزائیں ہو گئی تھیں. عمران خان نے تو ان کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی، نہ ان کی پارٹی نے کوئی ایفرٹ کی، کسی نے ان کے حق میں آواز اٹھائی. وہ جو لوگ جیلوں میں چلے گئے تھے سعودی عرب کی، وہاں پہ جیلیں جو نہیں یہاں کی جیلوں سے بہت سخت ہے، تو کس نے ان کو چھڑوایا؟ جا کے شہباز شریف نے ان کو چھڑوایا. تو یہ بھی ایک مطلب سبق ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو عمران خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کے ورکروں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہ کسی اور کے لیے کیوں کچھ کریں گے؟ تو اب عمران خان صاحب باہر جانا چاہتے ہیں، یہ ایک سیدھی اور کھلی حقیقت ہے. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ وہ جیل سے اندر بیٹھے یار مجھے بتاؤ باہر نکلو، میں اپنے خلاف بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی بات کر نہیں رہا. یہی صورتحال پرویز لائی کی ہے، یہی صورتحال شاہ محمود قریشی کی ہے. یہ کوئی ٹوزن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جنہیں وہ ورکروں کو کہنے کی یا وہ اپنے ووٹرز کو جنہیں انگیج رکھنے کے لیے باتیں ہیں. جی بڑا ٹارزن ہے، ڈٹ گیا جی، انکار کر دیا جی، منتیں کر رہے ہیں خان صاحب کی. کئی ولاگر کے تھام نے بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتے یار کیا ہے، چبلے مارتے ہیں وہ یار. مطلب ایک صاحب ہے وہ تو روز ایک لکھ دیتے ہیں کہ عاصم منیر اٹک جیل پہنچ گیا، عاصم منیر اڈیالہ جیل پہنچ گئے، خان کو نکال دیا ہے، 9 منٹ کا خطاب ہے، براہ راست مناظر ہیں. پھر وہی بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جسٹس عائشہ نے کمال کر دیا، جسٹس عائشہ نے کہا کہ ابھی جیل سے نکال کے رہو. پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ خان کو نکال کے لاؤ، اور وہ بنی گالا پہنچے. اور دلچسپ بات ہے کہ لوگ وہ دیکھتے بھی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جھوٹ بکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کی سب سے بڑی سیلر ہے پاکستان کے اندر، تو وہ یہ سارا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. ایک فیکٹر ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں. جب یہ کہتے تھے نا عمران خان صاحب کے دور میں کہ جی نواز شریف باہر چلا گیا تو ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے، تو عمران خان وہ نواز شریف آتا کیوں نہیں ہے، یہ ہوا. میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی حکمران کے لیے اس کا جو سیاسی سب سے بڑا حریف ہو اس کا ملک سے باہر رہنا جو اس کے لیے سب سے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. اس کا سیاسی حریف ایون جیل کے اندر بھی رہنا اس کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. جیل سے باہر تو بالکل بھی نہیں ہوتی اور ملک سے باہر ہو تو وہ ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کو کیسے باہر بھیجا گیا؟ نواز شریف کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اس لیے تو وہ قید سزا سننے کے بعد بھی چل کے آگے تھے، اس لیے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ میں جیل کے اندر بھی رہوں گا تو اس کا میری پارٹی کو فائدہ ہوگا اور یا میرے جو سیاسی حریف ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا. اور اس کے بعد بڑی کوششیں کی گئی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے. معاملات تو تب خراب ہوئے جب ان کے پلیٹلیٹس گرنے شروع ہوئے اور نواز شریف صاحب کو بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے باہر جانے سے انکار کر دیا. اور پھر میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے ویور اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں نے عرض کی تھی کہ پھر نواز شریف کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا جس کا جہاں پہ نواز شریف پھنس جاتا تھا، اور وہ کمزوری تھی ان کی والدہ. انہوں نے اپنی والدہ کے حکم کو کبھی انکار نہیں کیا اور پھر ان کو لایا گیا. انہوں نے کہا جی بیٹا باہر چلے جاؤ، تو وہاں پہ نواز شریف صاحب پھر باہر چلے گئے. اچھا پھر جو لوگ کہتے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے وہ آ بھی گئے. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اس وقت جیل میں ہیں تو ایک مقدمے میں تو ان کو سزا ہو گئی، جو ابھی سزا معطل ہے، لیکن سزا تو ہوئی، ایگزسٹ تو کرتی ہے، ابھی اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا. اور پھر جو ہے وہ دوسرے مقدمے کی سزا بھی اب تیار ہے. تو یہ اب معاملہ ہے کہ کوششیں خان صاحب ڈیل کی بڑی کر رہے ہیں. پنڈی بھی میسیجز، سابق ریٹائر جنرلوں کے تھرو میسیج. عارف الوی صاحب تو پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں، وہ نیا آرمی چیف بنا، اس کو بھی ہاتھ میں جا کے فون دیتے ہیں کہ جی یہ بات کر لیں خان سے. وہ کہتے ہیں جی میرا کیا تعلق ہے سیاستدانوں سے، تو وہ تو بات نہیں کرتے کسی سیاستدان سے، نہ ان کو ضرورت ہے. اچھا پھر اب آگے آ جائیں. پھر انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی. بشرا بی بی نے کیا کہ کوشش نہیں کی، اس نے آصف زرداری صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ معاملات نہیں بن سکے. انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. حال ہی میں ہم ہی نے اسٹوری بریک کی اسی نیوز ٹی وی پہ اسی پروگرام میں کہ وہاں پہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو کون سا ترلا ہے جو کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں ٹارزن والی کوئی سب ڈرامے بازی ہے. اچھا اب سچویشن کیا ہے؟ اب ذرا کہ یہ کہنا کہ جناب ڈیل تو ہوگی اور عمران خان باہر بھی جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بہت عرصہ پہلے بتایا تھا. اب انتظار کس بات کا؟ اب انتظار اس بات کا کہ ڈیل کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس سچویشن عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی پاکستان کے اندر ان کی کوئی ضمانت دینے کو تیار ہے، نہ ہی پاکستان سے باہر ان کی کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے. تو پھر کس بات کی ڈیل ہوگی؟ بڑا مسئلہ ہے. اب کوششیں دیکھیں بشرا بی بی نے کتنی کوششیں کی ہیں. اور اب جو اصل جو اس معاملے کے اندر جو اصل پلیئر ہیں عمران خان کی ڈیل کے اندر وہ جمیمہ گولڈ سمتھ ہیں اور جو گولڈ سمتھ خاندان ہیں. معاملات وقتی طور پہ پینڈنگ ہوئے ہیں اسرائیل کی سچویشن کی وجہ سے، کیونکہ یہودیوں کی ساری توجہ اسی طرف ہے. ابھی فی الحال وہ فری نہیں ہے، اس سے پہلے وہ پورا دباؤ ڈالے تھے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے جتنے سینیٹرز تھے یہودی لابی کے تھے اور جو اسرائیل کے لیے اور بھارت کے لیے لابنگ کرتے تھے وہ سب عمران خان کے لیے نکلے ہوئے تھے. اسرائیل جیسے ملک نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی. یہ کوئی الزام تو نہیں ہم لگا رہے، یہ تو سامنے کی باتیں. تو پھر یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا پینڈنگ چلا گیا، لیکن یہ آبویسلی وہ جنگ والا معاملہ اتنا لمبا امید ہے کہ نہیں چلے گا. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے لیے ڈیل لاک کرے گا، جو بھی عمران خان کے لیے ڈیل سیٹ کرے گا وہ گولڈ سمتھ خاندان کرے گا. اور گولڈ سمتھ خاندان کیسے کرے گا؟ فرنٹ پہ کون ہوگا؟ فرنٹ پہ ہوں گی جی علیمہ بی بی، جس کی آپ نے پہلے دیکھ لی کہ خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جی میرے معاملات میں بشرا بی بی کے ساتھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ پارٹی کے معاملات ہیں وہ علیمہ خان ڈیل کریں گی. پھر علیمہ خان نے اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے عارف الوی پہ دباؤ ڈالا، میڈیا میں بات کی کہ جی عارف الوی پہ خان صاحب بڑے غصے میں. تو عارف الوی صاحب نے آج مطلب انٹرویو دے کر احمد میر کو باقاعدہ عمران خان صاحب کے ترلے شروع کر دیے ہیں. جی عمران خان تو میرے لیڈر ہیں اور میں تو جناب ان کے لیے بڑی یہ اور بڑی وہ. ساتھ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی کی خوشامد شروع کر دی اور کہا کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے جناب وہ جیلوں کے میں بڑی اصلاحات کی تھی اور زیادہ دور والی جیلیں تو نہیں رہیں. اب میں تو جب جیل گیا تھا تو مجھے پتہ چلا پیپلز پارٹی یہ ہے اور وہ ہے. اچھا اب یہ پیپلز پارٹی کو ایک آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا نیوٹرل کرنے کی کوشش ہے یا ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت نہ کرے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے بشرا بی بی والا، اس ساری کہانی کے اندر جو پنچنگ بیگ بن رہی ہیں وہ بشرا بی بی بن رہی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ میں تو ہمیشہ بشرا بی بی کا جو رول ہے پارٹی کے اندر یا جو اس سارے فساد عمران خان سے کی جو سارے معاملات انہوں نے گڑبڑ کی پاکستان کے اندر، ان سب سے لے کر 9 مئی تک ہر چیز میں بشرا بی بی کا جو رول ہے وہ اس پہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں. لیکن اس معاملے کے اندر بشرا بی بی پنچنگ بیگ بن رہی ہیں. کیوں بن رہی ہیں؟ کہ ان کو کر دیا گیا سائڈ، اور صرف سائڈ لائن نہیں کیا گیا. ذرا آپ
कार्रवाई देखें आप। ये मेरा तज्जिया, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं अपने तज्जिए की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। आपने ऑडियो लीक सुनी होगी जो आदिल राजा अपनी बीवी या साबिक बीवी मेरी, वो जो सबीन कियानी या इसी तरह गालबन उनका नाम है, उनके साथ बात कर रहे हैं और बुशरा बीबी के कैरेक्टर पे बात हो रही है। अब आदिल राजा कौन है? वो है जो 9 मई को बाहर से बैठ के कमांड करता है, लाइव प्रोग्राम करके, वो और हैदर मेहदी। तो वो तो सारे इमरान खान के साथ मामलात हैं। आदिल राजा उधर जुमैमा के साथ भी टच है, उससे भी मीटिंग्स करता है, इधर इमरान खान को भी कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। उधर से रा के साथ भी टच है, रा के अफसरान के साथ उसकी ऑडियोज़ भी आ चुकी हुई हैं, ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं, कैसे वो हैंडल करते रहे कि वो रा से डायरेक्शन लेता था और आगे से इधर इमरान खान एंड कंपनी को देता था, इमरान खान आगे पार्टी को देता था। ये सारी चीज़ें सामने आ गई। तो वो उसकी क्या मजाल कि वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बात करे? बुशरा बीबी के किरदार पे कीचड़ कौन उछाल रहा है? आदिल राजा। तो भाईजान फिर बात यह है कि आदिल राजा के हवाले से जो ऑडियो है ना, वो लीक हुई नहीं है, वो लीक की गई है, और लीक किसी और की तरफ से नहीं की गई। ये लीक, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ये तज्जिया है, गलत भी हो सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ऑडियो लीक करवाई गई है इमरान खान की रजामंदी से, महज इसलिए कि बुशरा बीबी को कॉर्नर किया जाए। पहले भी तो इमरान खान वो नैब में अलकादरी ट्रस्ट में कह चुके हैं जी मुझे वादा माफ गवाह बना रहे, किसके खिलाफ? बुशरा बीबी के खिलाफ कह रहे थे ना, वो तो बुशरा बीबी मुंह में बैठी हुई थी, तो वो तब भी नहीं थे टले। अच्छा, अब बुशरा बीबी जो है वो अपनी एक अपॉर्चुनिस्ट है, तो अब बुशरा बीबी क्या करेंगी? बुशरा बीबी अगर माजी में कुछ नहीं कर रही थी तो अब वो जो कॉर्नर उनको किया जा रहा है वो कब तक बर्दाश्त करें? उन्होंने इमरान खान से शादी कोई कॉर्नर होने के लिए तो नहीं की थी ना। अब उसका रिबटल भी आएगा, वो आगे से मज़ीद खुलेगी। तो अब ये इसकी जो व्लॉग की एंड में मैं आपको खबर दूंगा उसका इस सारे मामले से बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, अब ये है कि जो भी गारंटर होंगे वो गारंटर बीच में पड़ेंगे, बैन अवी सतह पे पड़ेंगे, और जो है इमरान खान साहब की डील होगी। अब जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का किरदार है, मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस डील की मुखालफत भी नहीं करेंगे, ना तो वो इमरान खान की को जेल में रखने की हिमायत करेंगे, ना ही उनको निकालने की हिमायत करेंगे। वो न्यूट्रल अपना रोल अदा करेंगे, अपना इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे, अपना काम करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई इस डील के रास्ते में रुकावट है तो क्या है? वो सिर्फ एक रुकावट है, और वो रुकावट है 9 मई। देखना ये है कि इमरान खान साहब को 9 मई वाले मामलात के अंदर जो है वो फिर कोई बाहर जाने की, निकलने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती। और अगर वहाँ से उनको कोई मसला ना हुआ तो फिर आप ये समझें कि इमरान खान साहब की डील भी तय है, डील टेबल पर है, किसी भी वक्त उस पर साइन होंगे और इमरान खान साहब बाहर निकल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मुकदमे में सज़ा और हो जाने के बाद उनको बाहर भेज दिया जाएगा। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो इंटरव्यू वाली है, वो भी बुशरा बीबी से कनेक्टेड है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि जनाब खावर मलिका साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है, आज कल परसों किसी भी वक्त वो चला दिया जाएगा। और जो खावर मलिका का इंटरव्यू है उसमें फिर वो इंकशाफात होंगे जो अभी तक पीटीआई पूरी में से किसी ने नहीं किए, तो समझें लग पता जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।